ذمہ دار شہری حافظ محمد عمیر الغزالی لاہور یونیورسٹی برائے خواتین کیمپس جنگ کے حوالے سے پاکستان یوتھ ٹی وی پر خطاب کر رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان ذمہ دار شہری حافظ محمد عمیر الغزالی لاہور یونیورسٹی برائے خواتین جنگ کیمپس کے مسئلہ کے حوالے سے پاکستان یوتھ ٹی وی پر خطاب کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں حافظ محمد عمیر الغزالی چیئرمین پاکستان ذمہ دار شہری کا خطاب لاہور یونیورسٹی برائے خواتین کیمپس جنگ کے مسئلہ کے حوالے سے۔ حافظ محمد عمیر الغزالی۔ صدق اللہ العظیم۔ اہلیان جنگ بالخصوص جنگ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے نام اور ان بچوں کو اور چھوٹے بھائیوں کے نام جو زیور تعلیم سے آراستہ ہونے کے لیے اداروں کی تگدوں میں دن رات پھر رہے ہیں، اور جنگ کے مزدور، کسان، ڈاکٹر، وکیل، سیاستدان، انتظامیہ اور جنگ کے تاجر کے نام میں یہ پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں کہ حالیہ دنوں میں ایک مسئلہ کئی ماہ سے گردش میں ہے۔ وہ مسئلہ ہے جنگ یونیورسٹی کا مسئلہ۔ 2015 میں یونیورسٹی کو منظوری کا شرف حاصل ہوا، پھر شرف ہی رہا۔ حالیہ عمران خان کی حکومت بزدار حکومت میں اس پر کام شروع ہوا، گو کہ اس کے پیچھے ہماری چلائی جانے والی تحریکوں کا اثر تھا، لیکن چلیں کام شروع ہوا۔ گورنمنٹ غزالی ڈگری کالج میں اس یونیورسٹی کی کلاسز لگ گئی۔ پھر مقامی ایم پی اے جو ایک عظیم عالم دین بھی ہیں، ان کو پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا اور انہوں نے کہا کہ لاہور یونیورسٹی برائے خواتین لاہور کا جو کیمپس جنگ میں کئی ہزار بچیوں کو باپردہ باحیا ماحول کے اندر زیور تعلیم سے آراستہ کر رہا ہے، اس کیمپس کی بلڈنگ پر قبضہ کر لیا جائے اور ایوننگ میں یونیورسٹی کی کلاسز لگا دی جائیں، مارننگ میں بچیوں کی باپردہ کلاسز لگ جائیں۔ یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہر کام کا حربہ ایسے ہی آزمایا جاتا ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گوجرا روڈ پر جب یونیورسٹی کی کئی مربع زمین الاٹ ہے اور کروڑوں روپے کا فنڈ پڑا پچھلے سال واپس چلا گیا، تو وائس چانسلر جو جنگ یونیورسٹی کا ہے، یا وہ پڑھا لکھا جاہل ہے یا اس حد تک نااہل انسان ہے کہ وہ اس یونیورسٹی کے فنڈ کو یوٹیلائز نہ کروا سکا اور اس فنڈ کو استعمال میں نہ لا سکا۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ ہماری سیاسی قیادت کا ہے، وہ اتنی نااہل ہے کہ وہ اپنے منظور کروائے ہوئے فنڈ کو ہی نہیں انٹروڈیوس کروا پائی اور نہیں لگوا پائی۔ اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ جب گوجرا روڈ پر زمین الاٹڈ ہے، وہاں پر کام شروع نہیں ہو سکا، تو وہاں سے پہلے ہم نے غریب لوگوں سے زمینیں جو جن کو الاٹ تھیں وہ کاشت کر رہے تھے خالی کروائیں، اور وہاں پر اب یونیورسٹی کا بورڈ لگایا گیا۔ پھر اب ہم چاہتے ہیں وہ یونیورسٹی گوجرا روڈ سے چنیوٹ روڈ پہ آ جائے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گوجرا روڈ کی جگہ سونا نہیں اگل رہی، تو کیا چنیوٹ روڈ والی جگہ سونا اگل رہی ہے جو آپ وہاں بھاگنا چاہتے ہیں؟ اچھا، مان لیا کہ وہ سونا اگل رہی ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق ایم پی اے صاحب کے فرنٹ مینوں کے ان کے ذاتی رقبہ بھی وہاں موجود ہے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ سچ ہو، میں یہ امید نہیں کرتا کہ یہ سچ ہے، لیکن اگر یہ سچ ہوا تو جنگ کی عوام پچھلے سیاستدانوں کی طرح اس عالم دین کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ اچھا، میں مان لیتا ہوں کہ یہ سچ نہیں ہے، لیکن میرے خدشات ہیں، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں ایم پی اے صاحب کی اپنی جگہ بھی موجود ہے، ان کے فرنٹ مینوں کی جگہ بھی موجود ہے، وہ انٹروڈیوس کروائی ہے وہاں پر ہاؤسنگ کالونی، تو وہاں پر یونیورسٹی لے جانے کا مقصد کیا؟ اس جگہ کو کمرشل کرنا تو مقصود نہیں ہے۔ پھر دوسری بات کہ لاہور کیمپس برائے خواتین کے کی بلڈنگ کے اوپر جو 70 کروڑ کی لاگت سے، یا شاید 50 کروڑ 70 کروڑ میں نے سنا ہے جو حتمی ہے کہ لاگت سے جو بلڈنگ ابھی بن کر تیار ہوئی ہے، اس پر یہ لوگ نظریں گاڑے بیٹھے ہیں کہ جی وہاں پر کلاسز اچھی لگ جائیں گی۔ سوال میرا یہ ہے کہ لاہور کیمپس کی بجائے کیا وہاں پر آپ کو یونیورسٹی آف اینیمل سائنسز کا کیمپس نظر نہیں آ رہا، جس کو آپ ڈنگر یونیورسٹی کہتے ہیں؟ اس کا کیمپس نظر نہیں آ رہا؟ وہ تو ہے ہی کو ایجوکیشن،
تو وہاں یہ یونیورسٹی کو ایجوکیشن والی لے جائیں. لیکن جنگ کی عوام کو جب حکومت پاکستان نے، جنگ کے پرانے سیاستدانوں نے ایک گرلز کیمپس کی صورت میں باحیا باپردہ ماحول میں بچیوں کو پڑھنے کی اجازت دے رکھی تھی، وہ آپ کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ بعض فیملیز ایسی ہیں جو مذہبی ہیں، وہ کو ایجوکیشن کو پسند نہیں کرتی، اور ان فیملیز کی بچیاں یونیورسٹی میں پڑھنے سے محروم رہ جائیں گی، اعلیٰ ڈگریوں سے محروم رہ جائیں گی. اور کیا اس کا سبب ایک عالم دین ایم پی اے نہیں بنے گا؟ کیا اس کا سبب ہم جنگ کے سارے لوگ نہیں بنیں گے؟ میں آخری دفعہ وارننگ دے رہا ہوں کہ اس فیصلے کو نہ کیا جائے، اس فیصلے سے واپس ہٹا جائے. اگر ایسا ہوا تو میری اطلاعات کے مطابق جنگ کی تمام سیاسی مذہبی تنظیموں نے سوائے مولانا صاحب کے اور ان کے حواریوں کے، تمام تنظیموں نے، سیاسی مذہبی تنظیموں نے اس فیصلے کو ذلیل کن فیصلہ قرار دیا ہے. اور اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو ہم ایک انتہائی منظم تحریک چلائیں گے. ہمیں ہائی کورٹ جانا پڑا ہم ہائی کورٹ جائیں گے، لیکن ہم گرلز کیمپس کو برباد نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے. مولانا صاحب کو چاہیے کہ گوجرا روڈ پر یونیورسٹی کو بننے دیں. اگر زیادہ ہی شوق ہے چینی روڈ موڑ پر جانے کا تو بنا لیں کمرشل جس جگہ کو بنانا ہے، لیکن وہاں پر ڈنگر یونیورسٹی کا کیمپس موجود ہے، وہاں بنا لیں، وہاں چلے جائیں. وہاں تو آٹومیٹکلی بلڈ اپ بلڈنگ ہے. لیکن گرلز کیمپس، ہماری بہنوں اور بچیوں کی کیمپس کو آپ کیوں چھیڑنا چاہتے ہیں؟ آپ کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ واللہ عالم. لیکن میری معلومات جو تھی میں نے اس کے مطابق آپ کو بتایا ہے. اللہ کرے کہ میری معلومات یہ غلط ہوں. میں ایک عالم دین سے یہ توقعات نہیں رکھتا، لیکن اللہ کرے کہ میری یہ معلومات غلط ہوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں غلط ہوں، اور انشاءاللہ غلط ثابت ہوں، کیونکہ جنگ کی عوام کو پہلے کافی لوگوں نے لوٹا ہے. اب عالم دین بھی اگر یہ کام کرنے لگ جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم کدھر جائیں گے؟ میں تو دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ میرے خدشات، یہ جو لوگ مجھے یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ سب غلط ثابت ہو جائیں. لیکن اگر یہ سچ ہوا تو مولانا صاحب ہوں یا دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، اب نوجوانوں کا انقلاب کوئی نہیں روکے گا. پاکستان ذمہ دار شہری تنظیم اور دیگر اس فیصلے کی مخالف تمام تنظیمیں اکٹھی ہوں گی اور ایک منظم تحریک چلائیں گی. پھر کسی کو معافی نہیں دی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں ملک اور قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے دین، قوم، ملت، ملک کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.